بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں سمندر کے کنارے جاؤ۔ سمندر کے اندر آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر اور جنوں کے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر دیکھ کر آؤ، مجھے سمندر کے اندر کے حالات بتاؤ۔ جنہوں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی تک ڈبکی لگائی۔ جنہوں نے سمندر سے باہر آ کر کہا، آقا ہم نے سمندر کی تہہ تک نظر ماری ہے، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو دوسرے گروپ کو کہا کہ تم غوطہ لگا کر دیکھو کہ سمندر کے اندر کوئی چیز ہے۔ دوسرے گروپ کو نے بھی آ کر وہی بیان کیا جو پہلے گروپ نے بیان کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیا سے فرمایا کہ تم غوطہ لگا کر سمندر کے اندر کے حالات معلوم کر مجھے اطلاع دو۔ وزیر نے غوطہ لگا کر سمندر کی تہہ پر نظر ماری۔ اس کو نور سے بھرا ہوا ایک گنبد قبہ نظر آیا۔ وزیر نے وہ قبہ سمندر سے باہر نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا۔ قبہ 4 دروازوں پر مشتمل تھا۔ ان کے چاروں دروازے اس طرح بنے ہوئے تھے کہ یاقوت کا دوسرا، موتی کا تیسرا، ہیرے کا اور چوتھا سبز زمرد کا بنا ہوا تھا۔ یہ قبہ سمندر کی انتہائی گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی خشک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان اس قبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبہ میں داخل ہو کر اس کو فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کو کس نے اس قبہ میں داخل کیا ہے؟ اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا باپ اپاہج تھا، میری ماں آنکھوں سے اندھی تھی، میں نے اپنے والدین کی 70 سال خدمت کی۔ جب میری ماں کا وصال ہونے لگا تو میری ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نیک اور پرہیزگار بنا دے تاکہ وہ اپنی ساری زندگی تیری اطاعت میں گزارے۔ جب میرا باپ کے وصال کا وقت آیا تو میرے باپ نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی عبادت کرنے کے لیے ایسی جگہ عطا فرما جہاں شیطان کا داخلہ نہ ہو سکے۔ جب میں اپنے والد کو دفنا کر سمندر کے ساحل کی طرف آیا تو مجھے یہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے نوری گنبد کو سمندر میں اتار دیا۔ حضرت السلام نے اس جوان سے پوچھا، کس پیغمبر کے دور میں آپ یہاں آئے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہاں آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ اس نوجوان کو یہاں 2000 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ بندہ ابھی بھی جوان نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، تم اس قبہ کے اندر کیا کھا پی کر گزارا کرتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے پاس ایک سبز رنگ کا پرندہ ہے، اپنے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوتا ہے جس کا سائز انسانی دماغ کے برابر ہوتا ہے۔ وہ بہت چیزیں ہی مزیدار ہوتی ہیں، اس طرح کا مزہ ہوتا ہے، میں اس کو کھا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا سمندر میں ہی رہنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے سمندر کے اندر ہی رہنا ہے۔ اس نوجوان کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس قبہ کو وہاں پر ہی چھوڑاؤ جہاں سے تم نے اس کو اٹھایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس بندے کو وہاں ہی پہنچا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں دیکھو والدین کی دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی فرمانبردار بنائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 ایسے لوگ ہیں جو تم ان کو دفناؤ گے تو ان کے رخ قبلے کی طرف موڑ دیے جائیں گے۔ نمبر 1، شراب کا کاروبار کرنے والا، شرابی کا رخ قبلہ سے موڑ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ شراب کا کاروبار کرنے والے کا گناہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ شرابی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا، شرابی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ انسان
ایسا انسان جو انسانی جسم کے اعضاء کو نکال کر فروخت کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ قبر میں اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کا کاروبار کرنے والے کی آخرت اور دنیا تباہ ہوتی ہے۔ سود پر پیسے لے کر کھانے والا کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے کے گناہ 70 درجے ہیں۔ ان میں سے سب سے نیچے والا درجہ گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جب سود خور مرتا ہے تو اس کا رخ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، میت کو دیکھ کر کپڑے پھاڑنا اور چیخ و پکار کرنے کے دور دراز تک آواز جائے، ایسے انسان کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، مثلاً انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارہ وغیرہ، ایسے انسان کا رخ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ شریعت ایسے مال کو جمع کرنے سے سخت منع کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے 40 دن تک ذخیرہ اندازی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ایسے لوگوں کا رخ بھی قبلے کی طرف سے موڑ دیا جائے گا۔ جس شخص سے اس کے والدین ڈرنے لگ جائیں، اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔